اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر کے کچھ امریکی سیاستدان منافع کما رہے ہیں۔ امریکہ کو توقع نہ تھی کہ اس کا بڑا اتحادی برطانیہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اسرائیل کی سب سے زیادہ حمایت بھارت میں پائی گئی ہے کہ 75% جرمن شہری حکومت سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کی پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسپین نے $325 ملین کے اسرائیلی میزائل خریدنے کا معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کی فضاؤں میں گولیوں کی گونج، بچوں کی چیخیں اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبی انسانیت آج دنیا امن کے پیامبر ڈونلڈ ٹرمپ کے ضمیر کا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ امریکہ جو ہمیشہ انسانی حقوق، جمہوریت اور آزادی کا نعرہ لگاتا رہا ہے، آج غزہ میں اسرائیلی بمباری کے حق میں تنہا کھڑا ہے۔ اس کے پرانے دوست اس کا نہ صرف ساتھ چھوڑ گئے ہیں بلکہ اسرائیل کی غلامی پر اسے لعن طعن کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ممبر ممالک نے قرارداد کی حمایت کی، لیکن امریکہ نے ایک بار پھر ویٹو کر دیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ سلامتی کونسل کے 14 ممالک اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے۔ صرف امریکہ واحد ملک تھا جس نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ امریکہ کا اکیلا رہ جانا صرف اقوام متحدہ کی قرارداد تک محدود نہیں، اس کے یورپی اتحادی فرانس، جرمنی، اسپین، آئرلینڈ، برطانیہ سب نے اسرائیل کی بمباری کی مذمت کی ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے اندر اس کی جامعات، سول سوسائٹی اور خود امریکی عوام اس کی پالیسیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ امریکہ کا پہلا ویٹو نہیں، بائیڈن ہو یا ٹرمپ، ویٹو ہمیشہ اسرائیل کے لیے استعمال ہوا۔ قرارداد میں کیا تھا؟ غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی، تمام قیدیوں کی غیر مشروط رہائی، انسانی بحران کی شدت کو اجاگر کرتے ہوئے امدادی سامان کی غزہ تک رسائی پر تمام رکاوٹوں کا فوری خاتمہ۔ لیکن امریکہ کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بھی قرارداد جو اسرائیل کے دفاعی مفاد کو نقصان پہنچاتی ہو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ امریکہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد امریکہ جنگ بندی کے خلاف 7 بار ویٹو استعمال کر چکا ہے۔ دراصل یہ صرف ٹرمپ کی بات نہیں بلکہ امریکہ کی پالیسی ہے جو فلسطین پر اسرائیلی قبضے کی کھل کر حمایت کرتی ہے۔ پچھلی بائیڈن انتظامیہ نے بھی 4 بار ویٹو استعمال کیا، صرف اس لیے کہ غزہ میں جنگ بندی نہ ہو۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ امریکہ ہی دراصل فلسطینی عوام پر مسلط اس جنگ کی قیادت کر رہا ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی اور بھوک کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہ امریکی حمایت کسی صورت رکنے والی نہیں۔ اگرچہ ٹرمپ اور نتنیاہو میں حالیہ دنوں میں کچھ اختلافات دیکھنے کو ملے، لیکن ٹرمپ کا اسرائیل کے لیے جذبہ اب بھی پوری شدت سے قائم ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں اب کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اس اتحاد کی وجہ سے امریکہ صرف اسرائیل کے جرائم کی پردہ پوشی نہیں کر رہا بلکہ عملی طور پر ان میں شریک ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی سابق ترجمان ہالا گریڈ نے تہلکہ خیز انکشافات کیے۔ انہوں نے 2024 میں استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے، میں نے استعفیٰ غزہ سے متعلق امریکی پالیسی کے خلاف دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی امریکی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ یہ مفادات کی جنگ ہے جس میں ہتھیاروں کی فروخت، اسلحہ ساز صنعت اور نسل پرستانہ سوچ شامل ہے۔ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر کے کچھ امریکی سیاستدان منافع کما رہے ہیں۔ یہ کوئی فرق نہیں کہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن، اسلحہ ساز اداروں کے مفادات غالب ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ویٹو کے بعد دنیا بھر میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سلامتی کونسل میں الجزائر کے مندوب نے کہا، فلسطین کی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہم بار بار اس کونسل میں آئیں گے۔ ہم ان بچوں کے لیے واپس آئیں گے جو اپنی زندگی کا مطلب تک نہ سمجھ پائے۔ الجزائری سفیر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، خاموشی نہ مردوں کا دفاع کرتی ہے، نہ مرتے انسانوں کا ہاتھ تھامتی ہے، نہ ہی ظلم کے اثرات کا سامنا کرتی ہے۔ پاکستان کے مندوب نے امریکی ویٹو کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے فلسطین کی نسل کشی کے لیے گرین سگنل قرار دیا۔ انہوں نے کہا، غزہ خون میں نہایا ہوا ہے، یہ کونسل خاموش کر دی گئی ہے۔ یہ اب محض ایک انسانی بحران نہیں رہا بلکہ انسانیت، بین الاقوامی قانون اور ان تمام اصولوں کا انہدام ہے جن کے لیے یہ سلامتی کونسل قائم کی گئی تھی۔ غزہ زمین پر دوزخ سے بدتر ہو چکی ہے۔ پاکستان انسانیت، قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔
ہم مسلسل یاد دلاتے رہیں گے کہ اس بحران کی جڑ اور پورے خطے کو درپیش چیلنج کا بنیادی سبب اسرائیل کا دہائیوں پرانا غیر قانونی قبضہ ہے، نہ کہ فلسطینیوں کی مزاحمت۔ فرانس اور برطانیہ نے قرارداد کی ناکامی پر افسوس کا اظہار کیا، جبکہ چین نے امریکہ کو براہ راست ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک منصفانہ اور ذمہ دارانہ موقف اپنائے۔ امریکہ کو توقع نہ تھی کہ اس کا بڑا اتحادی برطانیہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ برطانیہ نے یہ موقف اس لیے لیا کیونکہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے باہر مظاہرے ہوئے، جہاں مظاہرین نے پارلیمنٹ کو گھیر لیا۔ لیبر پارٹی کے رہنما نے ایک قرارداد پیش کی جس میں برطانیہ کی اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں ملوث ہونے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ اور فرانس جیسے روایتی اتحادیوں کا قرارداد کی حمایت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی برادری میں اب اسرائیل کی جنگی پالیسیوں کو قبول کرنے کا ماحول نہیں رہا۔ عوامی رائے کی یہ تبدیلی عالمی سیاست پر گہرا اثر ڈال رہی ہے اور حکومتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ فلسطینی عوام پر جاری واقعانہ حملوں کی مذمت کریں۔ ان تمام ممالک میں اسرائیل کے حامیوں کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ پیو ریسرچ نے ایک سروے جاری کیا ہے۔ پیو ریسرچ ایک معروف تحقیقی ادارہ ہے اور اس کے سروے کو عالمی سطح پر بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ سروے کینیڈا اور امریکہ سے شروع ہوتا ہے، وہ دو ممالک جہاں روایتی طور پر اسرائیل کی حمایت کی جاتی تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کینیڈا میں 60% لوگ اسرائیل کے خلاف ہیں، امریکہ میں 53% یعنی نصف سے زیادہ افراد اسرائیل مخالف ہیں۔ اگر ہم نیدرلینڈ، اسپین، سویڈن اور اٹلی کو دیکھیں تو ان ممالک میں بھی 1/3 آبادی اسرائیل کے خلاف ہے، اور اگر جرمنی جیسے ملک کی بات کریں تو تاریخ میں پہلی بار 64% لوگ اسرائیل کے خلاف ہیں۔ بھارت میں 29% لوگ اسرائیل کے خلاف ہیں۔ 24 ممالک پر مشتمل اس تحقیق میں اسرائیل کی سب سے زیادہ حمایت بھارت میں پائی گئی ہے۔ اگر مجموعی طور پر 24 ممالک کا اوسط نکالا جائے تو 62% لوگ اسرائیل کے خلاف ہیں، اور یہ صرف مسلم ممالک کی بات نہیں۔ اگر صرف مسلم ممالک ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے، لیکن اس فہرست میں کینیڈا، امریکہ، نیدرلینڈ، جاپان اور آسٹریلیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ جاپان جیسے ملک میں 80% لوگ اسرائیل کے خلاف ہیں۔ دنیا کے حکمران چاہے اسرائیل کی چاپلوسی میں لگے ہوں، لیکن عوام پوری طرح اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے۔ اسرائیل کا سارا پروپیگنڈا ختم ہو چکا ہے۔ ہوٹلوں، اجتماعات اور دیگر عوامی مقامات پر اسرائیلیوں کو توہین کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جرمنی میں ہونے والے ایک حالیہ سروے نے واضح کیا کہ 75% جرمن شہری حکومت سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کی پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک عالمی رجحان کی علامت ہے جو اسرائیل کے خلاف واضح رویہ اپنانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسپین نے $325 ملین کے اسرائیلی میزائل خریدنے کا معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب اسرائیل سے میزائل نہیں خریدیں گے۔ اسپین نے نہ صرف اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون روک دیا، بلکہ اسرائیل کو اپنی فضائی حدود یا بندرگاہوں سے کوئی فوجی ساز و سامان گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ کینیڈا میں ایک مقدمہ چل رہا تھا جس میں جیوش نیشنل فنڈ ملوث تھا۔ یہ ادارہ ہٹلر سے بھی پہلے قائم ہوا تھا اور اسی ادارے کی مدد سے فلسطین میں زمینیں خریدی گئی تھی جن پر یہودی آ کر بسے۔ یہ مقدمہ کینیڈا میں اس ادارے کے خلاف گیا اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ اب یہ ادارہ کینیڈا میں کام نہیں کر سکتا۔ کینیڈا کی شہریت رکھنے والے ایک فرد پر غزہ میں جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا مقدمہ چل رہا ہے، کیونکہ کینیڈا میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اسرائیل کی حمایت میں واضح کمی آئی ہے۔ فرانس میں ڈاک ورکرز نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ لے جانے والے بحری جہازوں پر سامان لا دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بچوں کے قاتلوں کے لیے ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ یہ قدم اس بات کی علامت ہے کہ یورپ میں اسرائیل کے خلاف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شدید رد عمل پیدا ہو چکا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف مزاحمت اب صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہی، بلکہ مغربی جمہوریتوں میں بھی عوامی اور ادارہ جاتی سطح پر اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اسی تناظر میں ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور ان کے ساتھی فریڈم فلوٹیلا کے ذریعے غزہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشن کا بنیادی مقصد اسرائیلی محاصرے کو توڑ کر امداد پہنچانا ہے۔ جہاز کے عملے نے بارہا ایک بیان میں کہا، ہم یہ سفر غزہ کے معصوم عوام کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔
غزہ جو مکمل محاصرے میں ہے، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے۔ اس ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے فریڈم فلوٹیلا کے افراد ایک جہاز کے ذریعے غزہ میں امدادی اشیاء پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن خدشہ یہ ہے کہ اسرائیل ان پر بھی حملہ نہ کر دے، جیسا کہ ماضی میں دیگر انسانی حقوق کے کارکنوں کے ساتھ کر چکا ہے۔ اگر ایسا ہوا اور امریکہ اور اس کے اتحادی ان کی حفاظت میں ناکام رہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ دنیا اب انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ خاموشی بھی ایک جرم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔